الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ وقف کا بیان۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، یہ ہے وقف کا مطلب۔ یعنی جس کلمے پہ آپ رکیں گے اس پر سانس اور آواز دونوں ختم کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کلمے کو وقف میں ساکن کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں الف سے بدل دیں۔ جیسے عوجن تھا تو عوجا اس کو پڑھ دیں۔ رسولن ہے تو اس کو وقف پڑھتے وقت رسولا یعنی الف مدہ سے اس کو بدل دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو، اس طرح کی تا ہو، یعنی با کے بعد جو ہم تا پڑھتے ہیں اس طرح کی تا نہ ہو، اس کے علاوہ اس طرح کی گول تا ہو جو ہا کی طرح دکھتی ہے، تو گول تا ہو اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے ہا ساکن سے بدل دیں۔ جیسے قوتن ہے تو اس کو وقف کریں گے تو قواہ قواہ۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ان میں وقف میں چینجنگ نہیں آتی ہے۔ مشدد حرف کا حکم یہ ہے کہ مشدد حرف وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اب یہ علامات وقف ہیں، چند علامات وقف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ جو گول دائرہ یہ علامت وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں رکنا چاہیے۔ یہ علامت جو میم کی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علامت وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہ آ جائے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ یہ طوا کی علامت جو آپ دیکھ رہے ہیں، طوا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ اعادہ پیچھے سے وقف کرنے کے بعد، یعنی وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے، آپ بیچ میں رک گئے، آیت نہیں ہے تو وہاں آپ نے وقف کر لیا، اب جو آپ ملا کر کے پڑھیں گے پیچھے سے اسی کو اعادہ کہتے ہیں۔ اور آیت کے علاوہ اگر آپ ٹھہر گئے ہیں تو وہاں اعادہ کرنا چاہیے، پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی صادی، قاف یا زیر قی صادقی، نون زبر نا صادقین صادقین، صاد کھڑا زبر صا، دال یا زیر دی صادی، قاف دال زیر دی صادی، قاف یا زیر قی صادقی، نون زبرنا
صادقین، آگے وقف صادقین، نون کھڑا زبر نا۔ اب دیکھیے صادقین ہم نے کیوں پڑھا پچھلے کلمے کو؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو جزم والا حرف بنا دیں گے۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی نادی، میم یا زیر می نادمی، نون زبر نا نادمین، آگے وقف نادمین، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، قاف یا زیر قی مستقی، میم زبر ما مستقیم، آگے وقف مستقیم۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی فیہ، آگے وقف فیہ۔ شین زبر شا، فا زبر فا شفا، تا یا زبر تی شفتئی، نون زیر نی شفتینی، اس کے بھی آخری حرف پر زیر ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے، آگے وقف شفتین۔ با لام زیر بل، حا قاف زبر حق بالحق، قاف زیر قی بالحق، آگے وقف بالحق۔ نون سین زبر نس، تا زبر تا نستا، عین یا زیر عی نستعی، نون پیش نو نستعین، آگے وقف نستعین۔ یا زبر یا، شین الف زبر شا یشا، حمزہ پیش او یشاء، یہاں پر پیش ہے اور ہم نے پڑھا پیش کو ساکن کر دیں گے وقت میں، تو آگے وقف یشاء یشاء۔ میم نون زیر من، قاف با زبر قب من قب، لام پیش لو من قبل، شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن شہرن، آگے وقف شہر۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان شیئن، آگے وقف شی۔ قاف سین زیر قس، طا زیر طی قسطی، آگے وقف قسط۔ لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون لہون، آگے وقف لہو۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی قدی، را دو پیش رن قدیرن، آگے وقف قدیر۔ با را زبر بر، قاف دو پیش قن برقن، آگے وقف برق۔ با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی بھی، آگے وقف بھی۔ عین زیر عی، با الف زبر با عبا، دال زیر دی عبادی، ہا کھڑا زیر ہی عبادی ہی۔ با زیر بی، حمزہ میم زبر ام بی ام، را زیر ری بی امری، ہا کھڑا زیر ہی بی امری ہی، آگے وقف بی امری۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔